حسن بھائی، میرا آپ سے سوال ہے کہ شیعہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ رہا ہے 1400 سالوں سے، اور کیا شیعہ کا وہ عقیدہ بیان کرنا گستاخی کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ عقیدے کی بحث ہی نہیں ہے میرے بھائی. عقیدہ ہوتا ہے دین کے حوالے سے جو آپ کے اہم نظریات ہیں، اس کو عربی زبان میں عقیدے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. تو سیدنا معاویہ ہوں یا کوئی دوسرے صحابی ہوں، ان کے بارے میں کسی طبقے کی کیا رائے ہے، اس کا دین اور اس کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اہل تشیعوں کی رائے تو بالکل واضح ہے، اور وہ امیر معاویہ سے شروع نہیں ہوتی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر کے خلیفہ بننے سے شروع ہوتی ہے. ان کا نقطہ نظر یہ ہے، میں نے اس کو تفصیل سے حال میں ایک مضمون میں بھی بیان کیا ہے، تشیع اور امامت کے زیر عنوان مسلمانوں کی مذہبی فکر کی 5 تعبیری انحرافات میں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو قائم بالقسط رکھنے کے لیے، صحیح دینی تعبیر کی ترجمانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مقرر نہ فرمائے. ان کے لحاظ سے رسول اللہ کے بعد یہ تقرر خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سیدنا علی کے حق میں فرما دیا تھا. اب جو لوگ اس تقرر کو نہیں مانتے، ان کے نقطہ نظر میں اگر آپ کھڑے ہوں تو وہ پھر وہی کچھ ہوں گے جیسے وہ کہتے ہیں ان کے نقطہ نظر کے مطابق. تو ان سے اس پر بات نہیں کرنی چاہیے کہ مثال کے طور پہ سیدنا علی کو سیدنا معاویہ نے حکومت کیوں نہیں دی، یا سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا. وہ تو جو وہ سمجھ چکے ہیں اس کے بعد سب غاصبین ہیں، سب انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے، اس وسیع کے حق میں جس کو کائنات میں امامت کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ نے مشرف فرما دیا ہے. تو ان سے جو گفتگو ہونی چاہیے وہ اس نظریہ امامت پہ ہونی چاہیے. باقی وہ جو اس کے بعد مانتے ہیں وہ تو کلولریز ہیں، لوازم ہیں. وہ اگر آپ بھی شیعہ ہوں اور آپ اس نظریے کو پہلے مان لیں تو وہی کچھ کریں گے جو اہل تشیع کرتے ہیں. سید جواد نقوی پہ توہین صحابہ کی کمپین چلی ہے. اب وہ شیعہ، ظاہری بات ہے ہم سنی ہیں، لیکن ان نے اپنا عقیدہ حضرت معاویہ سے ریلیٹڈ بیان کیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں ان کے خلاف کمپین ہونا شروع ہو گیا کہ اس نے گستاخ صحابہ کی ہے، ابھی اس کے اوپر 298 کا مقدمہ کیا جائے. کیا یہ درست ہے اگر کوئی شیعہ عالم اپنا عقیدہ بیان کرے اور اس پہ پاکستانی علماء یہ ڈیمانڈ کرے کہ اس کے اوپر گستاخ صحابہ لگنی چاہیے؟ بالکل غلط ہے. یہ جو قوانین ہمارے یہاں بنے ہوئے ہیں اس طریقے کے، ان قوانین کو اثرنو طور پہ دیکھنا چاہیے. یہ قوانین ایک خاص مذہبی پس منظر اور دباؤ میں بنائے گئے ہیں، اور اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اہل تشیع ہو یا اہل سنت اپنا جو بھی موقف ہے اس کو شائستگی سے بیان کریں، یعنی گالم گلوچ نہ کریں، برے القابات نہ کہیں. باقی آپ شائستگی سے اپنا نقطہ نظر بیان کریں. یہ تو دنیا ارادے اختیار کی آزادی کی دنیا، یہاں پر ہر ایک کو حق ہے. تو اگر اہل تشیع یہ چیز بیان کرتے ہیں تو یہ نظریہ امامت کا لازم ہے، یہ لزوم ہے اس کا کہ جو وہ آگے بیان کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، ان سے درخواست ہی کرنی چاہیے ہے کہ آپ اس بحث کو وہیں سے اٹھا کے بیان کریں، شخصیات تک نہ لے کے جائیں. جب آپ شخصیت پہ براہ راست آئیں گے تو لوگ پھر اس طریقے سے جذبز ہوں گے. آپ اصول بتائیں کہ جی ہمارے نقطہ نظر کے مطابق رسول اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانا صحابہ اکرام نے، اس لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو وہ درجہ اور حیثیت نہیں دیتے جو آپ اہل سنت دیتے. تو بات اس طرح سے کریں تو اس کے نتیجے میں اشتعال بھی پیدا نہیں ہوگا، اور جو سامنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کو سمجھیں، وہ بھی اس کو اپریشیٹ کریں کہ بھائی یہ ایک نقطہ نظر ہے جس کی کلولریز ہیں. تو میں اگر سیدنا امیر معاویہ کی عظمت ان کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں، نہیں اتر سکتی نا، نہیں اتر سکتی. سیدنا ابوبکر کی نہیں اتر سکتی، اس لیے کہ وہ جس نظریہ امامت کو مانتے ہیں اصل میں ان صحابہ نے اس کو تسلیم نہیں کیا. ان کی جگہ پر اگر ہم ہوں گے تو ہم بھی یہ نظریہ اپنائیں گے. تو ان کی جگہ پر کھڑے ہو. باقی یہ قانون کے ذریعے اپنے لوگوں کی عزت کروانا یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے میرے بھائی؟ یہ کہاں ہوتا ہے؟ مطلب شیعوں کے اوپر مجھے یاد ہے بچپن میں کسی جگہ پر میں نے یہ سنا، یہ کہ شیعہ ذاکر تھے بڑے مشہور، طالب جوہری تھے، انہوں نے کہا تھا بھئی ہم اس شیعت کو ملوکیت کی ننگی تلوار سے بچا کے لے آئے ہیں، تو تمہارے یہ قوانین ہمارے دلوں سے شیعت نکال دیں گے؟ تو نہیں نکال سکتے، کچھ نہیں کر سکتے آپ. جو نظریہ ہے نظریے کے طور پر دلوں میں راسخ. اچھا مثال کے طور پر وہ اعلان یہ نہ کرے تو شیعوں نے تو ایک پالیسی اپنائی اتنے لمبے عرصے اس پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے، تقیہ کرنے کی، کہ بھئی ہم ظاہر میں وہ بات بیان نہیں کریں. تو اس سے کیا دلوں میں ہم نے ان کے لیے ناموس صحابہ پیدا کر دی؟ وہ کہیں پیدا نہیں ہوتی، وہ پیدا ہوتی ہے استدلال سے، آرگومنٹ سے. تو اہل تشیع سے صرف ایک موضوع پر گفتگو ہوگی اہل سنت کی، یا کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی فریق ہو، نظریہ امامت دین کا حصہ ہے. تو جو کچھ اہل تشیع اس کی کلولریز بیان کر رہے ہیں وہ بیان ہوں گی، وہ پھر سب کو ماننی پڑیں گی. اور اگر وہ درست نہیں ہے تو نظریے پہ بات ہوگی، باقی کسی چیز پہ کوئی بات نہیں ہوگی. جی بہت خوب حسن بھائی، بہت شکریہ.